بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ امید ہے کہ آپ سب لوگ بے حد خیریت سے ہوں گے اور اپنی زندگی سے مطمئن ہوں گے، اپنی زندگی کو بہت اچھی طرح سے گزار رہے ہوں گے۔ میری اللہ سے یہ دعا ہے کہ آپ جہاں پر بھی ہوں آپ اس کی حفظ و امان میں رہیں اور وہ آپ کو دنیا اور آخرت کی ہر خوشی اور کامیابی عطا فرمائے۔ آج ہم بنائیں گے آلو گوشت، لیکن ایک نئے اور مختلف طریقے سے۔ اس کے لیے ہم نے یہ 1 کلو گوشت لیا ہے جو بون لیس ہے، اس میں ہڈی نہیں ہے۔ آپ کوئی سا بھی گوشت لے سکتے ہیں، ہم نے بیف لیا ہے لیکن یہ مٹن کے ساتھ بھی بن سکتا ہے اور بیف کے ساتھ بھی بن سکتا ہے۔ اب اس کو تھوڑی سی ہم صفائی کر رہے ہیں، جو چربی تھوڑی بہت ہے اس کے ساتھ اس کو الگ کر لیں گے تاکہ گوشت بالکل صاف ہو جائے۔ اور اس ویڈیو کے بارے میں بھی ہم آپ کو ایک بات بتائیں گے کہ اس ویڈیو کے ساتھ کیا معاملہ ہوا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ آپ اس ویڈیو کو دیکھتے ہوئے گیس بھی کر لیں، لیکن ہم بھی آپ کو بتائیں گے۔ جی یہ دیکھیے گوشت بالکل صاف ہو گیا۔ اب ہم اس کے پیسز کر لیں گے، اس کی بوٹیاں بنا لیں گے، جیسی عام ہم آلو گوشت بناتے ہیں اور اس کے لیے عام سالن بنانے کے لیے جتنے سائز کی بوٹیاں ہوتی ہیں اتنی ہم چوکور بوٹیاں اس کی بنا لیں گے، نہ زیادہ بڑی اور نہ زیادہ چھوٹی۔ ابھی ہم آپ کو دکھاتے ہیں کہ کتنے سائز کی جو بوٹیاں وہ ہم نے بنائی ہیں۔ یہ دیکھیے اس کو سارے گوشت کو ہم نے اسی طرح سے ان میں کیوبز میں یہ تقریباً چوکور بوٹیوں میں ہم نے تقسیم کر لیا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اب ہم دوسرا ایک کام بھی اس کا کریں گے، جو ہم نے آلو بنانے ہیں۔ آلو ہم نے لیے ہیں 3 آلو، ان کو اچھی طرح سے ہم نے دھو لیا اور پین میں ڈال کے پانی ڈال کے ان کو ہم نے چولہے پہ رکھا ہے تاکہ یہ بوائل ہو جائے۔ بہت زیادہ ان کو بوائل نہیں کرنا، زیادہ ابالنا نہیں ہے کہ بالکل نرم ہو جائیں، بس تھوڑے سے سخت رہیں۔ اب ہم یہ لیں گے میسن جارز، ہمارے پاس ہیں، ہمیں 4 میسن جارز چاہیے ہوں گے۔ آپ کوئی بھی شیشے کی بوتل لے سکتے ہیں، بلکہ بوتل ہو تو وہ زیادہ اچھی ہے، لیکن ہمارے پاس چونکہ بوتل نہیں تھی اس لیے ہم نے میسن جارز لے لیے ہیں۔ گوشت ہمارا سارا ہو گیا، ساتھ ہم نے ایک بڑا پیاز اور ایک تھوڑا چھوٹا پیاز لیا ہے۔ ان کو ہم کاٹ لیں گے جیسے عام سالن میں ڈالنے کے لیے کاٹتے ہیں۔ اور ساتھ ہم نے لہسن لیا ہے، وہ بھی ہمیں تھوڑا چاہیے، وہ بھی ہم چھین لیں گے۔ آلو ہمارے جو ہیں وہ بوائل ہو چکے ہیں، اس لیے ہم نے چولہا بند کر دیا ہے اور اتنی دیر میں ہم اپنے پیاز کاٹ لیں گے۔ اور یہ گوشت بھی ہمارا تیار ہو گیا۔ اب ہم لہسن چھیل رہے ہیں، یہ بھی تقریباً ہو گیا ہے۔ تو یہ چیزیں ہمیں چاہیے جو اس گوشت میں ڈالنے کے لیے ضروری ہیں۔ میسن جارز میں سے اسٹرا ہم نے نکال لیے ہیں اور ڈھکن اتار لیے ہیں۔ اب ہم ان چاروں میسن جارز کو تیار کر لیں گے اور ابھی ہم دیکھتے ہیں کہ ان کو ہم کس طرح سے تیار کریں گے۔ اس میں ہم نے ایک کڑی پتہ ڈالا ہے درمیانے سائز کا، اگر زیادہ بڑا پتہ ہو تو آپ بے شک آدھا ڈال دیجئے۔ اس میں 2 لونگ ڈالے ہیں اور تقریباً 5 سیاہ مرچ، کالی مرچ ثابت ہم نے ڈال دی ہے۔ جی یہ ہو گیا۔ اب اس میں ہم گوشت ڈال رہے ہیں۔ گوشت ڈالتے ہوئے بھی یہ خیال رکھنا ہے کہ یہ بالکل بھرے نہ، بلکہ اس کا اوپر والا 1/4 حصہ خالی رہے، جو جار ہم نے لیا ہے وہ۔ اس میں تھوڑا سا ہم نے پیاز ڈالا ہے اور ساتھ ہم لہسن ایک ڈالیں گے۔ یہ کافی ہے اس لیے کہ اس کا سائز کافی بڑا ہے، اور تھوڑا سا بالکل ہم نے پانی ڈالا ہے، 1/4 کپ سے بھی کم ہے یہ پانی جو ہم نے اس میں ڈالا ہے۔ ہلدی تھوڑی سی ڈالی ہے، تقریباً چائے کا 1/4 چمچ یا اتنی آپ ڈال لیجیے، اس لیے کہ گوشت بھی اتنا زیادہ نہیں ہے۔ سرخ مرچ ڈالی ہے، نمک ڈالا ہے، اور ایک جار میں تقریباً 250 گرام گوشت آئے گا، اس لیے کہ ہمارے پاس ٹوٹل 1 کلو گوشت تھا۔ اب یہ ہم دوسرا جار تیار کر رہے ہیں، اسی طرح سے اس میں کڑی پتہ ڈالا ہے، 5 دانے کالی مرچ کے ڈالے ہیں، 2 لونگ ڈالے ہیں، گوشت ڈالا ہے، اور اب اس میں پیاز اور لہسن، تھوڑا سا پانی اور ہلدی، نمک اور مرچ وہ ڈالیں گے۔ آپ شیشے کی بوتل ڈھکن والی لے لیں تو زیادہ اچھا ہے، جس میں سوراخ نہ ہو۔ ہمارے یہ جو میسن جارز ہیں ان میں سوراخ ہے، لیکن ہمارے پاس چونکہ دوسری بوتلیں نہیں تھیں اس لیے ہم نے انہیں کو استعمال کر لیا ہے۔ جی یہ دوسری بوتل بھی ہماری تقریباً تیار ہو گئی ہے۔ نمک اور مرچ اپنے ذائقے کے اعتبار سے آپ کم زیادہ کر سکتے ہیں۔ ان کو اب ہم نے بند کر دیا ہے میسن جارز کو۔ جی یہ ہمارے چاروں تیار ہو گئے ہیں۔ اب ایک بڑے پین میں ہم نے پانی لیا ہے،
پانی اتنا ہو جس میں تقریباً 1/3 حصہ، جو تیسرا حصہ ہے نا، یہ جو ہمارا جار ہے وہ اس میں ڈوب جائے۔ چونکہ اس میں سوراخ ہے اس لیے اب ہم اوپر تھوڑا سا گندا ہوا آٹا لگا رہے ہیں جو عام گھر میں ہوتا ہے، اور ان جارز کو ہم اس پین میں رکھ دیں گے۔ پین کافی بڑا ہے تاکہ جگہ بھی ہو اور جو ہمارے چاروں جار ہیں وہ آرام سے آ جائیں۔ چولہا ہم نے آن کر دیا لیکن پانی کو ابھی بوائل نہیں ہوا تھا، تو ہم نے پہلے ہی جارز بھی ساتھ رکھ دی، اور یہ دیکھیے درمیانی آنچ پہ ہم نے چولہا رکھا ہوا ہے، میڈیم کے تھوڑا قریب ہے اور ہائی سے ذرا دور ہے۔ تو اب اس میں جو ہے یہ گوشت جو کو گلنے کے لیے ہم چھوڑ دیں گے۔ آلو ہمارے ابل گئے ہیں، ان کو ہم نے نکال لیے اور ان کو اب ہم چھیلیں گے، لیکن ابھی تو یہ بہت گرم ہے۔ اتنی دیر میں ہم اپنے گوشت کو دیکھتے ہیں، اور دیکھیے پانی ابل رہا ہے اس میں، اور اس کا مطلب ہے یہ بالکل ٹھیک ہے۔ اور اب ہم دوسری چیزیں تیار کریں گے۔ ٹماٹر ہیں جن کو ہم نے باریک کاٹ لیا ہے، ایک پیاز ہم نے چھوٹے سائز کا اس کو کاٹ لیا، اور سبز مرچیں۔ اب اس کا دیکھتے ہیں، کافی ٹائم ہو گیا ہے تو ابھی ہمیں لگ رہا ہے کہ گوشت گل گیا ہوگا۔ پانی اس میں ختم ہو گیا تھا تو ہم نے دوبارہ پانی ڈالا تھا، اس کو ہم نے اتار کر ایک طرف رکھ دیا تاکہ تھوڑا ٹھنڈا ہو جائے، اور اتنی دیر میں ہم آلو چھیل رہے ہیں جو ابل گئے تھے اور اب ٹھنڈے بھی ہو گئے ہیں۔ اور ہماری ویڈیو کے ساتھ یہ ہوا تھا کہ جب ہم بالکل ویڈیو تیار کر چکے تو ہماری ویڈیو ڈیلیٹ ہو گئی۔ ایک ہم نے فرائنگ پین لیا ہے، اس میں مکھن ڈالا ہے، یہ ذرا کم ہے، ہاں اور ڈالیں گے، جی بالکل اب یہ مناسب ہے بالکل۔ اور آلو یہ دیکھیے ہم اس کے اتنے ٹکڑے کر رہے ہیں جیسے عام آلو گوشت بناتے ہوئے سالن میں آلو ڈالتے ہیں، تو اتنے اس کے پیسز کر لیجئے۔ جی مکھن ہمارا پگھل گیا تو اس میں ہم نے پیاز ڈالے ہیں تھوڑے سے، میرا خیال ہے اور ڈالنے چاہیے، جی بس اب میرا خیال ہے یہ کافی ہو جائیں گے۔ ویڈیو ہماری بالکل تیار تھی اور یہ ڈیلیٹ ہو گئی، اور ہم اس کو ریکور نہیں کر پا رہے تھے اس لیے کہ ہم نے اس کو پرماننٹلی ڈیلیٹ کر دیا تھا۔ پھر ہم نے ایک دوسرے فون سے اس ویڈیو کی ویڈیو بنائی ہے، اس لیے کہ یہ کسی جگہ پر ہمارے پاس سیو تھی، اور وہ ویڈیو اب ہم اپلوڈ کر رہے ہیں، تو امید ہے کہ پھر بھی آپ کو اچھی لگے گی۔ پیاز بہت زیادہ براؤن نہیں کرنے، جب ہلکے سے نرم ہو جائیں تو اس میں پھر ہم نے جو باریک کٹا ہوا ٹماٹر تھا وہ ڈال دیے، اور ٹماٹر کا تھوڑا پانی ہے اس کو خشک ہونے دیں گے، مکمل خشک نہیں کرنا، بس تھوڑا سا خشک ہو جائے پانی۔ جی یہ دیکھیے تقریباً پانی خشک ہو گیا کچھ تھوڑا سا، تو اس میں اب ہم نے آلو ڈال دیے ہیں۔ آلو پہلے سے گلے ہوئے ہیں، بس ہلکے سے سخت ہیں، وہ جب یہ سارا پروسیس ہوگا تو اس میں آلو بہت اچھے گل جائیں گے۔ اب اسی ٹماٹر کے پانی میں ہمارے آلو پک جائیں گے۔ اس میں بھی ہم تھوڑا سا نمک ڈالیں گے، اس لیے کہ نمک ہم نے پہلے بھی ڈالا ہوا ہے تاکہ بہت زیادہ نہ ہو جائے۔ اس کو اب اچھی طرح سے مکس کر لیں گے تاکہ پورا مسالہ ہمارا ایک جیسا ہو جائے، اور نمک بھی اچھی طرح سے سب چیزوں میں شامل ہو جائے۔ اب یہ ہمارے جو پین تھا اس کا ٹیمپریچر بھی کچھ بہتر ہو گیا ہے، تو ہم نے یہ جار باہر نکال کر رکھے ہیں، اب ہم ان کو کھولیں گے۔ جی بہتر ہے احتیاط سے کھولیں تاکہ بھاپ نہ ہاتھ پہ آ جائے۔ جی بہت اچھا، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، گوشت دیکھنے میں بھی بہت اچھا لگ رہا ہے، اور اس کی جو خوشبو ہے وہ بھی بہت اچھی ہے۔ اس گوشت کو اب ہم اس میں ڈال دیں گے، یہ جو آلو ٹماٹر اور پیاز کا مسالہ ہے، اور اس میں جو تھوڑا سا پانی ہم نے ڈالا تھا اس کی بہت اچھی یخنی تیار ہو گئی ہے۔ ایک ہم نے جار ڈالا ہے اور ایک ہم دوسرا جار، یہ دیکھیے یہ بھی ماشاءاللہ ماشاءاللہ بہت اچھا لگ رہا ہے الحمدللہ۔ اس کو بھی ہم اس میں ڈال دیں گے، اور جو اس میں تھوڑا سا پانی تھا وہ آلوؤں میں مکس ہو کر اس میں آلوؤں میں بھی اس یخنی کا ذائقہ آ جائے گا۔ آج ہم 2 ہی یہ اس میسن جار میں جو گوشت تھا اس کو استعمال کر رہے ہیں، باقی 2 جو ہیں وہ ہم نے رکھ دیے ہیں، اس لیے کہ پھر وہ بہت زیادہ ہو جانا تھا۔ اس کو آپ فریز بھی کر سکتے ہیں، فریج میں بھی رکھ سکتے ہیں، اور 2 3 4 دن کے بعد اس کو دوبارہ استعمال کیا جا سکتا ہے۔ پانی ابھی ہم نے بالکل تھوڑا سا ڈالا تھا، لیکن پھر بھی آپ دیکھیے کہ یہ پانی ہے اس میں نا، اور یہ اب جو ہری مرچیں ہم نے کاٹ کے رکھی ہوئی تھی وہ بھی اس میں ڈال دی ہیں، اور اس کو اب ہم تھوڑی دیر پکنے دیں گے، اس لیے کہ اس میں ہم نے پانی تھوڑا کم رکھنا ہے، بالکل خشک بھی نہیں کرنا لیکن تھوڑا کم رکھنا ہے۔ یہ تھوڑی دیر اسی طرح سے پکتا رہے گا، چولہا ہم نے تیز رکھا ہوا ہے۔
اور اس میں اب جو کالی مرچیں ہیں وہ ہم کرش کر کے ڈال دیں گے تاکہ اس کا ذائقہ آ جائے۔ سرخ مرچ کی اب اس میں ضرورت نہیں ہے، وہ پہلے ہم گوشت میں ڈال چکے ہیں۔ اس کے اوپر ہم نے ڈھکن دے دیے تاکہ یہ کچھ دیر کے لیے بھاپ میں پک جائے، اور یہ جو ہمارا گوشت بچ گیا ہے اس کو ہم فریج میں رکھ دیں گے۔ جی ابھی ہم نے اٹھا کے دیکھے ڈھکن، لیکن ابھی اس میں تھوڑا پانی زیادہ ہے، ابھی ہم اس کو تھوڑی دیر اور پکنے دیں گے۔ جی اب یہ تقریباً ہو گیا، اب اس میں ہم نے سبز دھنیا ڈالا ہے اور بہت اچھی خوشبو آ رہی ہے۔ اس کی خوشبو کچھ ایسی ہے جیسے عید پر گوشت جب ہم بناتے ہیں نا تو وہ بہت اچھی خوشبو آتی ہے، بالکل اس کی بھی ایسی ہی خوشبو آ رہی ہے۔ گوشت بھی بہت اچھا گلا ہوا ہے، آلو بھی بہت اچھے ہو گئے ہیں، اور دیکھنے میں بھی الحمدللہ اس کا ذائقہ بہت اچھا لگ رہا ہے، یعنی اس کی جو شکل ہے وہ بہت اچھی لگ رہی ہے۔ ذائقہ تو پھر ابھی کھائیں گے تو پھر اندازہ ہوگا۔ جی اب ہم نے چولہا بند کر دیا اور تھوڑا سا شوربہ اس میں ہے، اب اس کو پلیٹ میں نکالتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ یہ کیسا دیکھنے میں لگتا ہے۔ آپ بھی دیکھیے اور آپ بھی اپنی رائے ضرور دیجیے اور ہمیں بتائیے کہ آج کی ویڈیو آپ کو کیسی لگی، اور یہ سارا جو معاملہ ہمارے ساتھ ہوا اس کے ساتھ بھی جو ہے وہ مجھے امید ہے کہ جو تھوڑی بہت کمی ہے، تھوڑی بہت تو نہیں کافی زیادہ، امید ہے کہ آپ اس سے درگزر کریں گے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ یہ دیکھنے میں بہت اچھا لگ رہا ہے، اور اس کو تندوری روٹی کے ساتھ یا پشاوری روٹی کے ساتھ کھائیں گے تو بہت مزہ آئے گا۔ آپ کی رائے کا انتظار رہے گا، آپ بھی ضرور ریسیپی ٹرائی کیجیے گا۔ فی امان اللہ، خدا حافظ۔